آج ہم حزقیہ بادشاہ کی لائف پر غور کریں گے۔ لاسٹ ہم نے آخذ بادشاہ کی لائف پر غور کیا تھا۔ آج ہمارے سامنے جو ہوگا وہ حزقیہ بادشاہ کی لائف ہوگی۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے نکالیے تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 29واں باب۔ تواریخ کی دوسری کتاب 29واں باب، پہلی آیت سے پڑھیں گے۔ اور حزقیہ 25 برس کا تھا جب وہ سلطنت کرنے لگا، اور اس نے 29 برس یروشلم میں سلطنت کی۔ اس کی ماں کا نام ابیا تھا جو زکریا کی بیٹی تھی۔ اس نے وہی کام جو خداوند کی نظر میں درست ہے ٹھیک اسی کے مطابق کیا جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا۔ آمین۔ یہ آپ پورا پڑھ سکتے ہیں، لیکن ابھی میں نے تو صرف یہ اس کی 2 یاد پڑھی ہیں، لیکن باری باری اور بھی کچھ حوالہ جات اس میں سے آئیں گے، اس کو ہم پڑھ لیں گے بعد میں۔ حزقیہ بادشاہ وہ گڈ کنگ تھا، اور میں نے بتایا کہ اسرائیل اور یہودا میں، اور ابھی تک آپ کو جو ہے وہ اس کی سمجھ آ گئی ہے کہ اسرائیل کی جو سلطنت تھی وہ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ ہو گئی۔ 10 قبیلے ایک طرف، 2 قبیلے ایک طرف۔ 10 قبیلوں کو شمالی سلطنت کہا جاتا ہے، سامریا بیسی کو کہا جاتا ہے، افرائیم بیسی کو کہا جاتا ہے، اسرائیل بیسی کو کہا جاتا ہے۔ اور بعض جگہوں پہ اسرائیل سے مراد ساری سلطنت بھی ہے، بعض جگہوں پر 10 قبیلے سے مراد ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری جو جہاں پہ 2 قبیلے ہیں ان کو ہم یہودا کی سلطنت بھی کہتے ہیں، جنوبی سلطنت بھی کہتے ہیں۔ اور یہ 2 حصوں کے اندر اسرائیل کی سلطنت ڈیوائیڈ ہو گئی۔ تو اس میں جو بادشاہ آئے تقریباً 40 کے قریب، 41 اتنے کنگ آئے۔ اسرائیل کے اندر 19-20 آئے، اور یہودا کے اندر بھی اسی طرح سے۔ اور ان میں سے چند ایک جو وہ خداوند کے ساتھ ٹھیک چلے تھے، جس میں داؤد بادشاہ، سلیمان، اور پھر لاسٹ ہم نے عزیہ کے تعلق سے سیکھا، اور آخر تو یہ حزقیہ جو تھا یہ گڈ کنگ تھا، خداوند کے ساتھ ٹھیک پیار اور محبت کرنے والا تھا، اور زبردست بادشاہ تھا۔ اگر آپ اس کو پڑھیں، تواریخ کی کتاب یہ 29 چیپٹر جو میں نے پڑھا اس کو پڑھیں، سلاطین کی دوسری کتاب اس کا 20واں باب پڑھیں، عیسائیہ کی کتاب اور اس کا 37واں 38واں باب پڑھیں، تو یہ آپ کو اس کی سٹوری ملے گی وہاں پر۔ آئے بادشاہ اسرائیل میں سے 10 قبیلوں میں سے تو صرف 1-2 تھے، جس میں یاہو بادشاہ کا ہم نے پڑھا تھا، سیکھا تھا کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک بادشاہ تھا، یاہو۔ باقی سب کے سب خدا سے دور تھے۔ تو یہودا میں سے ٹھیک بادشاہ آئے، جس میں نے بتایا کہ داؤد، سلیمان، اور پھر یہ حزقیہ بادشاہ۔ تو ٹھیک یہ خدا کے ساتھ چلے۔ اس لیے عزیز بھائیوں اور بہنوں، یہ ہمیں ہر روز اپنے آپ پر غور کرنا ہے کہ میں خدا کے ساتھ ٹھیک چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں۔
اور پھر اگر چل رہا ہوں تو کہاں تک ہے میری درست واک ہے، خدا کے ساتھ میں کہاں تک ٹھیک چل رہا ہوں. تو یہ ہر روز ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈیلی ہمیں اس پہ غور کرنا ہے، اور اگر کہیں کمزوری آئے تو پھر یاد رکھیں کہ ابلیس رکھنے ڈالنے شروع کر دیتا ہے. اسی وقت ہمیں جو ہے وہ ہر روز ڈیلی، جیسے ہوتا ہے نا چیک اپ، کئیوں نے ڈاکٹر کے پاس رکھا تھا منتھلی چیک اپ ہے 6 months. تو خدا کے سامنے جو ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہمیں ڈیلی چیک اپ کے لیے جانا ہے. آمین. اور کہیں کمزوری ہے تو اس کو ٹھیک کرنا ہے، کیونکہ ان کرداروں کا یہی ہمارے سامنے مقصد ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں. کیونکہ وہ بادشاہ تھے، قوم کے سربراہان تھے، تو میں اور آپ بھی اپنے خاندانوں گھرانوں کے اوپر مقرر کر دیے گئے ہیں. خدا کی طرف سے ہمیں سربراہی ملی ہے، خدا کی طرف سے ہمیں لیڈرشپ ملی ہے. تو یہ ہم نے ڈیلی چیک اپ کرنا ہے. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیسے ہم چل رہے ہیں. اگر کہیں پر بھی ہے کمزوری تو پھر اس کو دور کرنا ہے. نہیں تو بائبل میں کہہ کہ انہوں نے کلام سنا لیکن اپنے دلوں کو سخت کر لیا، اور لکھا سنے ہوئے کلام نے جو ہے وہ اس سے ان کو کوئی برکت نہیں ملی. یعنی کلام سنا ہے تو اس پر عمل نہیں تو کچھ فائدہ پھر نہیں. اس لیے جو سنا ہے اس پر غور و خوض کرنی ہے، اس کو سامنے رکھنا ہے. تو یہ کردار اسی لیے پریچ کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم بھی اپنی لائف کا جائزہ لے سکیں، اپنا محاسبہ کر سکیں، احتساب کر سکیں کہ ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں، ہم خدا کے ساتھ کس قدر چل رہے ہیں اور کتنا چل رہے ہیں. 50% ہے، 70% ہے، 80% ہے. خدا 100% چاہتا ہے. آمین. 100%. اور مسیح خدا نے یہی کہا کہ میرے باپ کا جلال اسی سے ہوتا ہے کہ تم کتنا پالاؤ، بہت سا پھل. وہ ایک ڈالی کو پھلدار پھلوں سے لدا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، بڑی بڑی ہو ڈالی، یہ نہ کہ سوکھی پڑی ہو، مرجائی ہو، وہ کسی کام کی نہیں. ماسا اس کا آپ کے اس بات کام کے لیے کہ وہ ایندھن کے طور پر استعمال ہو. ہم نے ایک پھلدار ڈالی کے طور پر اپنے مالک کو، اپنے باپ کو، خداوند کو 100% پھل اپنی زندگی سے دینا ہے. اور میں یہ بھی بتا رہا ہوں کہ کمزوری آ بھی سکتی ہے، لیکن پھر ہم نے درست کرنا ہے، نہ کہ اسی کمزوری میں پڑے رہیں. بھئی آ گئی کمزوری، اس کو دور کیجیے، لائف سے آؤٹ کیجیے. کوئی رکھنا، کوئی خروج لائف کے اندر نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خدا مقدسوں کی لائف کوئی ایسے ہی دیکھنا چاہتا ہے. دنیا میں سے اس نے ہمیں چنا ہے، علیحدہ کیا ہے، مقدس کیا، اپنے لیے چنا ہے. اور بائبل میں لکھا کہ پہلوٹوں کی عام جماعت، میں اور آپ فرسٹ بورن ہیں، پہلوٹے ہیں خدا کے، اس نے دنیا میں سے ہمیں چنا ہے. آمین. وہ ایسے نہیں ہے، پوری دنیا میں سے جیسے پہلوٹے خدا کے تھے ویسے ہی میں اور آپ بھی فرسٹ بورن دنیا میں سے خدا نے ہمیں چنا ہے. کس کے لیے؟ اپنی عبادت کے لیے، حمد کے لیے، پرستش کے لیے. تو یہ حزقیاہ کے حوالہ میں نے پڑھا، اور لاسٹ آپ کو یاد ہوگا کس کے بارے میں پڑھا تھا؟ آخذ بادشاہ. یہ حزقیاہ کا باپ تھا، اور لکھا ہے کہ اس نے اس قدر بدی کی خدا کے حضور میں کہ اس نے ہیکل کے دروازے بھی سب کے سب بند کر دیے تھے. یہ حزقیاہ کا باپ تھا. آپ دیکھیں باپ شریر تھا، بیٹا ٹھیک ہے. کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے نا، باپ ٹھیک ہے تو بچے آگے سے نکل آتے ہیں شریر.
یہ باپ چلی گئے تو بچے آگے ٹھیک. خدا چن لیتا ہے، لے لیتا ہے، یہ ایسا ہوتا ہے. تو آخر لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا کہ وہ شریر اور بدکار شخص خدا سے دور، اور سے یہاں تک بائبل لے کے اس نے ہیکل کے دروازے بند کر دیے تھے کہ یہوہ خدا کی عبادت نہ کی جائے. نہ صرف دروازے بند کیے بلکہ ہم نے سیکھا تھا کہ یروشلم کے ہر کونے کے اندر اسے بت پرست مذبے بنا دیے تھے. اور اس نے تو یاد ہے کہ ہیکل کے پیتل کے مذبے کو سائڈ پہ کر دیا اور وہاں سے دمشق کے مذبح کو لے کے آیا نقشہ، کہتے اس پہ قربانی چڑھانی ہے. تو اس قدر خدا کے حضور میں اس نے یہ برا کام کیا. لیکن اب بیٹا آیا ہے، وہ بیٹا ٹھیک ہے خدا کے ساتھ. ہاللیلویا ہاللیلویا. اور اگر آپ پڑھیں نوالا جات تو میں نے بتایا سلاطین کی کتاب، تواریخ کی کتاب اور پھر یسایہ کی، تو آپ کو ملے گا لکھا ہے کہ وہ ٹھیک ٹھیک اسی راہ پر چلا جو جیسے اس کا باپ داؤد چلا. سیم اسی طرح لکھا ہے. تو یہاں پر میں نے پڑھا لکھا ہے ٹھیک اسی کے مطابق جو اس کے باپ داؤد نے کیا تھا کیا. آپ دیکھیں ایگزیکٹلی ٹھیک خدا کے ساتھ. تو آپ یہ نوٹ کیجئے کہ جب میں اور آپ خدا کے حضور میں ٹھیک ہوں گے تو پھر اسی وقت برکت. اور آگے ہم پڑھیں گے اس کی لائف کے اندر معجزات جو ہوئے. اور سب سے پہلا کام جو اس نے کیا جب اقتدار میں آیا، کرسی پر بیٹھ گیا، تخت پر بیٹھ گیا، تو ہمیں معلوم ہے کہ لاسٹ ہم نے اس کے جو والد یا آخر یا ابا جی اس کی لائف پہ ہم نے غور کیا تھا. تو وہ تو ادومیوں فلسطینیوں کے ہاتھوں ذلیل و خوار ہوتا رہا. انہوں نے بڑے شہروں پہ قبضے کر لیے، اور اس کے پیریڈ کے اندر آخر اس کے دور کے اندر یہودا پست ہو گیا. بالکل اس کی حالت سیاسی طور پر بھی مذہبی طور پر تو بگڑی تھی، لیکن جو معاشی بحران بھی تھے، سیاسی بحران بھی تھے، ہر طرح سے آخر اس کے دور کے اندر یہودا کی جو بادشاہ تھی وہ بالکل تباہ و برباد ہو کے رہ گئی تھی. اور اب آخری آیا ہے حزقیہ تخت پر بیٹھا. تو اس نے آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے یہ غور نہیں کیا کہ بلائے وزیر خزانہ کو بلاؤ اور پھر جو ہے وہ دوسرے منسٹرز کو جمع کیا جائے، میٹنگ کی جائے. نو، ایسا نہیں اس نے کیا. سب سے پہلے اس نے کیا کیا ہے؟ پہلا کام پڑھے ذرا 4 آیت، اور لکھا ہے کہ اس نے اپنی سلطنت کے پہلے برس کے پہلے مہینے میں، آگے بولیے، خداوند کے گھر کے دروازوں کو کھولا. یہ ہے جی کام. یہ نہیں کہ اس نے کہا چلو بھی میٹنگز بلائے، ہم جو ہے وہ نیچے جا رہی، ہماری گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے اور بحران ہے، سیاسی ہے، دوسرے طرح سے معاشی طور پر اکانومی نیچے گر گئی ہے، ہم جو ہے وہ ہمارے علاقوں کو قبضہ کر لیا گیا ہے. نو، اس نے آتے ہی بائبل میں لکھا کہ خدا ان کے گھر کو کھولا. یہ ہے خدا کے ساتھ درست تعلق. اور دنیا دار کوئی ہوتا تو وہ یہی کرتا کہ میٹنگز بلاؤ جی، منسٹرز کو بلاؤ، فائنانس منسٹر کو بلاؤ، دوسرے جو سیکٹری ہیں سب کو جمع کیا جائے، ہم میٹنگ کریں، ہمارا ملک بحرانوں کے اندر جا رہا ہے. نو، اسے سب سے پہلا کام بائبل میں لکھا ہے اپنی سلطنت کے پہلے سال کے پہلے مہینے میں وہ خدا کے گھر کو گیا اور اس نے خدا کے دروازوں کو کھولا. تو آپ یہ دیکھیے اس کا مطلب کہ اسے معلوم ہے کہ اس گھر سے برکتیں کتنی ہیں جڑی، اسے معلوم ہے کہ اندر خدا کا جلال رہتا ہے، اندر خدا کی حضوری ہے، اور یہ دروازے بند پڑے ہیں. کیسے برکت آئے گی وہاں پر؟ بعضوں کے دروازے خدا کے لیے بند پڑے ہیں.
ایسے تالے لگائے ہوئے ہیں، ایسے بڑے بڑے پھاٹک، کہتے نہیں خدایا تیرے ہی جگہ نہیں ہے، ہاں تالے ایسے نہیں، تیرے ہی جگہ، باقی سب کے لیے ہے، باقی سارے دنیا کے کام۔ تو آپ پھر دیکھیے وہاں پر برکت اسی صورت میں آئے گی، اسی صورت میں۔ ہمارے دل کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں، ہاں گھروں کے دروازے اس کے لیے کھلے ہوں، اور کلیسیا کے دروازے، چرچ کے دروازے کھلے ہوں۔ اور آپ لاسٹ بھی میں نے کہا تھا کہ بھائی کھلے ہیں تو خدا کا شکر کیا کریں، آیا کریں، ہاں خدا کے حضور میں پہنچا کریں، وقت دیا کریں، خدا کا شکر ادا کیا کریں۔ اور آپ دیکھیں وہ زبور آپ پڑھیے لکھا کہ تیرے گھر کے اندر ایک دن ہزاروں دنوں سے بہتر ہے جو دنیا کے اندر گزارا جاتا ہے۔ گیت ہے نا، جو گزرے ہر ایک دن تیرے کر دے اندر، ہزارہ دنا تو ہے چنگا چنگیرا۔ جو خدا کی حضوری کے اندر دن گزر جائے، اس کے جلال، اس کے سائے کے نیچے۔ اور حزقیہ کو پتا تھا، اس نے خدا کے گھر کو کھولا اپنی سلطنت کے پہلے مہینے کی پہلی تاریخ، یعنی پہلے مہینے کے اندر اس نے اوپن کیا کہ بھائی قوم آئے، دعائیں اٹھائی جائیں خدا کے حضور میں تاکہ خوشحالی آئے، برکت آئے۔ یہ ہے اس سے سب سے جو ضروری کام ہے، سب سے ہماری پریورٹیز کے اندر، ہماری ترجیحات کے اندر سب سے اولین کام جو ہے وہ یہ ہے عبادت۔ خدا کے گھر کے اندر ہماری ترجیحات ہی کچھ اور ہیں، پریورٹیز کچھ اور ہیں، ہمارے کام کچھ اور ہیں۔ پلاننگ دیکھ لو، پوچھ لو جی آئے نہیں تھے جی، وہ جی جانا تھا جی، وہ کیکے پہ جانا تھا، تو کیکا تو بھائی شام کو ہوتا ہے، صبح 10 بجے کون سا کیکا آتا ہے؟ ہاں شادی پہ جانا ہے، وہ شادی پہ چلے جو رات 10 بج جاتے ادھر ہی، برات آنی ہے، ابھی دلہن نہیں آئی ہے، وہ میک اپ کے لیے گئی ہے، بیچارے لوگ ہزاروں کی تعداد میں یا 500 ہوتے ہیں کم از کم ملا کے، وہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ دلہن نہیں آئی، نکاح نہیں بھی پڑا جا رہا۔ وہی ٹائم پہ کیوں نہیں سارے کام؟ آپ کو قدر ہونی چاہیے، آپ دوسرے بھی بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتے کام۔ اور ادھر صبح سے تیاری، چرچ کلیسیا صبح سے جانا ہے، شادی پہ جانا ہے، پہنچنا ہے، ادھر پہنچنا، خدا کے گھر وہ کوئی بات نہیں جی، اگلے سنڈے کر لیں گے۔ یہ حال ہے، ترجیحات فرق ہے۔ میموریل سروس جانا ہے جی، تو وہ بھی بھائی 2 3 4 بج جاتے ہیں، ادھر بھی چلے جاؤ، پھر گیت پہ گیت، گیت پہ گیت، ہاں وہ پروفیشنل سنگرز ہی ختم نہیں ہوتے، وہ بھی 5 6 شام کو۔ پریورٹیز، ترجیحات حزقیہ سے سیکھی، اس نے اپنی سلطنت کے پہلے سال کے پہلے مہینے میں خدا کے گھر کی طرف رخ کیا، ہاں کیونکہ اسے معلوم ہے کہ برکتیں یہاں پر ہیں، یہاں پر ہے برکتیں۔ باپ نے بند کیا، بیٹے نے کھولا، فرسٹ کام، پہلا اول درجہ خدا کا ہے۔ یاد رکھیے، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ دن میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ تو خدا کا شکر کیا کرے، اس نے پھر بھی اجازت ہمیں دی ہے کہ 12 بجے کے بعد چلو جی کام کر لو۔ اسرائیلی تو وہ بھی نہیں کرتے، ہم تو پھر بھی چرچ کے بعد سب کچھ کر سکتے ہیں، ہاں جہاں پر مرضی جائیں، کھانے کھائیں، جو مرضی کریں، لیکن فرسٹ پریورٹی خدا کے گھر کو۔ وہی ہفتے میں کیا ہو جاتا ہے، 2 گھنٹے کی بات ہوتی ہے، 9:30 بجے شروع ہوتا ہے، 11:30 تک ختم ہو جاتا ہے میکسیمم، کبھی 10 منٹ اوپر بھی ہو جاتی ہیں۔ ان 10 منٹوں سے کہیں وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، آج لمبا ہی ہو گیا کام، بھائی صاحب لمبا ہی لگ گیا، اچھا 10 منٹوں سے آپ دیکھیں ہفتے کے اندر پورے ایسی یہ آپ خدا کی حضوری سے محظوظ ہوا کریں، یہاں پر بیٹھے ہیں محظوظ ہوا کریں، شکر کیا کریں کہ خدا کے گھر کے دروازے کھلے ہیں اور ہمیں اور آپ یہاں پر بیٹھ کر اس کے حضور میں عبادت کر رہے ہیں خوشی کے ساتھ۔ اور یہی بائبل میں لکھا ہے، خوشی سے اپنا وقت خوشی سے دیا کریں، اپنے ہدیے خوشی سے دیا کریں، پھر خدا خوش ہوتا ہے۔ جب آپ خوشی سے کرتے ہیں پھر خدا بھی خوش ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو حزقیہ نے
یہ کام وہ کیا، اس نے سب سے پہلے خدا کے گھر کے دروازوں کو کھولا تاکہ لوگ آئے، اور نہ صرف لوگ، اس نے پھر لاویوں کو بلایا، اکٹھا کیا، جمع کیا، کاہنوں کو بلایا، اس نے کہا کہ ہیکل کی صفائی کی جائے سب سے پہلے، کیونکہ اس کے باپ نے بند کر دیا تھا سسٹم سارا۔ تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا، اور سارا اس کا مطلب کہ مذہبی سسٹم اس نے سب سے پہلے درست کیا۔ سب سے پہلے اس نے یہ کام ٹھیک کیا۔ اس لیے یاد رکھیں کہ اگر یہ کام ٹھیک ہے آپ کی لائف کے اندر، اگر آپ ٹھیک ہیں اپنے خدا کے ساتھ، تو پھر ابلیس کو موقع کم ملے گا، پھر وہ نہیں آ سکتا، اندر نہیں آ سکتا۔ یہی ہے نا یوپی کتاب کے اندر، ابلیس کہتا ہے مجھے اندر آنے، وہ آگے باڑ لگی ہوئی ہے، باڑ مقدسوں کے چوگرد، اور پڑھ لیجئے زبور 34 لکھا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کے آگے بولیے چاروں طرف خدا کا فرشتہ کیا ہوتا ہے، خیمہ زن، کہتا ہے مجھے اندر آنا ہے، نو اندر نہیں آ سکتا، یہاں پر خدا کی ٹھیک لوگ رہتے ہیں۔ یہ ایوب کا گھرانہ ہے۔ تو لاویوں کو بلایا، کاہنوں کو بلایا، آؤ خدا کے گھر کو ٹھیک کریں، اس کی صفائی کی گئی، برتن مانج کر ٹھیک سسٹم کو اس نے بحال کیا کہ خدا کی ورشپ قربانیاں وہ گزرانی چاہیے۔ لاویوں کو بلایا گیا، میرے بیٹو آؤ ہم سب سے پہلے یہ کام کریں، کیونکہ یہ ضروری ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا تو باقی بھی سارے ٹھیک ہو جائیں گے۔ گھرانوں کے اندر آپ یہ ٹھان لیجیے کہ خدا کا جو ایک وقت ہے، خدا کے ساتھ تعلق ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، معاملات ٹھیک ہوتے جائیں گے، بے شک وقتی طور پر نظر نہ آئے لیکن ٹھیک ہوتے جائیں گے، یہ میرا ایمان ہے۔ کیونکہ خدا وہ کسی کو ایسے نہیں چھوڑ دیتا، آپ ٹھیک ہے، خدا ٹھیک ہے۔ بائبل میں کہ جو میری عزت کرتے میں ان کی عزت کرتا ہوں، رحم دل کے ساتھ وہ رحیم ہے۔ تو سسٹم بحال ٹھیک ہونے شروع ہو جائیں گے، تو سب سے اس نے پہلا کام یہ کیا، اور میرے لیے یہ بہت بڑا ضروری کہ ہم سب سے پہلے یہ اپنی لائف کو خدا کے ساتھ ہمارا تعلق جو ہے وہ ٹھیک ہونا چاہیے۔ اور ہیکل کے وہ چراغ بجھے ہوئے ہیں اندر، اب خدا نے کیا حکم دیا تھا کہ چراغ جلتے رہنے چاہیے، صبح شام کاہنوں کی ڈیوٹی کہ وہ چراغوں کو جلا کے رکھتے تھے، اب وہاں پر چراغ بجھے ہوئے، تو سب کچھ اس نے وہ بحال کیا۔ اور پھر یہ آپ یہ دیکھیں وہاں پر لکھا ہے 10ویں آیت اسی کی، کہتا ہے اب میرے دل میں ہے کہ خداوند اسرائیل کے خدا کے ساتھ عہد باندھوں تاکہ اس کا قہر شدید ہم پر سے ٹل جائے۔ کہتا اب میرے دل میں ہے کہ ہم خدا کے ساتھ عہد باندھیں، کاہنوں لاویوں آؤ خدا کے ساتھ ہم عہد باندھیں۔ یہ ایک پرومس ہے، وعدہ ہے کہ ہم تیری عبادت کریں گے، ہم تیری پرستش کریں گے۔ کہتا آؤ جمع ہو کر خدا کے ساتھ کیا کیجیے، کریں، عہد باندھیں، پرومس کریں، وعدہ کریں خدا کے ساتھ۔ تو معلوم ہے اسے کہ کریں گے تو پھر برکت بھی جو ہے وہ ملے گی۔ اور پھر انہوں نے خدا کے ساتھ عہد جو ہے وہ باندھا، اور سارے برتن اور ساری نجاست کو جب انہوں نے دور کر لیا، سارا سسٹم ٹھیک ہو گیا، تو پھر لکھا ہے کہ بادشاہ نے جو ہے وہ جو عمرہ تھے، رئیس تھے، لوگوں کو ساتھ لیا ایک گروپ کی صورت میں، اور بادشاہ خود پہلے اندر ہو گیا، آگے لگے۔ تو ہیکل اندر سے ٹھیک ہو گئی، سسٹم بحال ہو گیا، اب ایک گروپ خدا کی حضوری میں جا رہے ہیں، بادشاہ ہے، ساتھ رئیس ہے، عمرہ ہے۔ آپ یہ دیکھیں بادشاہ کو تڑپ لگی ہے،
उमरा साथ है, रईस लोग साथ हैं, और पीछे उसने सारा कुछ बहाल किया। और यहाँ पर ये कुछ नाम जो दिए गए तो ये कायनों के नाम, और फिर जो गाने बजाने वाले सब ठीक सिस्टम हो गया। तो फिर आगे एक और इसी बात में रहिए, जरा क्या लिखा है 25वीं आयत पढ़े। और उसे दाऊद और बादशाह के गैबी जाद और नातन नबी के हुक्म के मुताबिक खुदा के घर में लाजियों को जांच सितार बरबर के साथ मुकर्रर किया, क्योंकि ये नबियों की मार्फत खुदा का हुक्म था। और लावी दाऊद के बाचों को और कायम नरसिंगों को लेकर खड़े हुए, और हिजकिय्याह ने मज़बा पर सोगंदी कुर्बानी चढ़ाने का हुक्म दिया। और जब सोगंदी कुर्बानी शुरू हुई तो खुदा उनका गीत भी नरसिंगों शाह इस्राइल दाऊद के बाचों के साथ शुरू हो गया। और सारी जमात ने सिजदा किया, और गाने वाले गाने और नरसिंगे वाले नरसिंगे फूंकने लगे, जब तक सोगंदी कुर्बानी जल ना चुकी। ये सब होता रहा। और जब वो कुर्बानी चढ़ा चुके तो बादशाह और उसके सब हाज़रीन ने झुककर सिजदा किया। फिर इसके बादशाह और रईसों ने लावियों को हुक्म किया कि दाऊद और आसफ गैबीन के गीत गाकर आगे बोलिए खुदावंद की हम्द करें। और उन्होंने खुदावंद से मदा सराई की और सर झुकाए और सिजदा किया। हाँ, अब एक मुद्दत के बाद खुदा का घर फिर से बहाल हो गया। हाँ, दाऊद के बाचों के साथ उसने कहा हम्द की जाए, नरसिंगे और सितार बरबत ये सब साजों के साथ। हाँ, खुदा हमारा बेहद सिताइश के लायक है। यहोवा मेरे खुदावंद बुजुर्ग नाम तेरा, ज़मीं पे सारी मेरे रब है चर्चा। किस कदर वो जलाल हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। उसने कहा कि सब एक सिस्टम तरकीब के साथ कुर्बानी बसम हो रही है, सौतनी और बसम हो रही है, और साथ बाजों के ऊपर गीत चल रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और गीत चल रहे तो सारे रईस और बादशाह झुक के खुदा के हुजूर में। ये है खुदा की प्रस्तिश और वर्शिप उसकी। और फिर जब ये सारा कुछ सिस्टम ठीक हो गया तो फिर बाइबल में लिखा है कि ईद फसा की। अब ये ईद फसा भी बहुत देर से रुकी हुई थी, इसकी तरफ भी ध्यान जो है वो नहीं गया, और ये भी रुकी हुई ईद फसा। और हिजकिय्याह ने लोगों को जमा किया, और बाइबल में लिखा है कि उसने हड़काने भेजे यहूदा, बिन्यामीन और दान से बैरे सभा तक, यानी सारी उस किंगडम के अंदर, ना सिर्फ यहूदा के अंदर, उसने इस्राइल के अंदर भी दान से बैरे सभा, यानी पूरे इस्राइल के अंदर एलची रवाना किए। हड़काने उसने भेजे के लोगों को कहो कि वो आए, हम ईद मनाए। हाँ, और बाइबल में आप पढ़ लीजिए आगे चलकर, वहां पर लिखा है बाजों ने तो मस्कुर उड़ाया, ठट्ठे किए, मजाक किए। इसके को क्या हो गया, नवे नवे तरीके कर दी जाते, नविया नविया बात। हाँ, कई ऐसे भी होते हैं, इबादत रख लो, वो स्टडी मिल लो, ये पादी साहब बदल की हो गया, वो इबादत भी इबादत, इबादत भी इबादत। तो उसने कहा कि सारे आओ, ऐ यहूदा, बिन्यामीन और दान से बैरे सवार तक। जिस कदर खुदा ने हमारी लाइफ के अंदर काम किया तो हम ना ईद मनाए। बाद जमाते आज भी कहती ईद किधर लिखा है जी मनाए, ये लिखा है भाई, खुदा ने कहा तुमको मनाने के लिए जी। क्रिसमस नहीं मनाना, वो ईस्टर नहीं मनाना जी, लिखा नहीं है। तो भाई कहाँ लिखा है जी नाम मनाए, ये भी तो नहीं लिखा। तो मतलब कि उनको मालूम है कि खुदा ने हमें मिस्र से आजाद किया है, और हम उस आजादी की खुशी अभी मना नहीं रहे, हमने छोड़ दी, तरह कर दी। उसने कहा आओ मनाए हम ईद फसा। और बाद मैंने कहा कि ठट्ठे करने लगे, तमस्कुर उड़ाने लगे, वो ना आए। लेकिन बाइबल में एक बड़ी जमात हुआ ईद फसा मनाने। ईद फसा 7 दिन का त्योहार था,
7 days کا 7 دن گزر گئے. لوگوں نے کہا ہم 7 دن اور منائیں گے. کیا کہا لوگوں نے؟ 7 دن اور. حزقیہ کے پیریڈ کے اندر 14 دن عید فصح منائی گئی. 14 دن کے لیے. 7 دن تو ہوتی تھی پہلے ہی. اتنے لوگ خوش. ان کو معلوم پڑ گیا کہ بھائی یہ بادشاہ جو ہے یہ تو بڑا خدا کے ساتھ ٹھیک ہے, اس کو خدا کی سمجھ ہے. اور 14 دن منائی گئی. اب دیکھیں 14 days تک, 14 دن تک عید انہوں نے عید فصح سیلیبریٹ کی. خدا کی بزرگی کی گیت گائے, قربانیاں اور فصح منائی, فصح کا برا کھایا, کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ مصر سے ہمیں نکالا ہے. آج بھی جسے یہ پتا ہے کہ مجھے خدا نے گناہ کی غلامی سے آزاد کیا ہے, جسے معلوم پڑ جائے کہ بھائی میں تو جہنم میں چلا جاتا, ہمیشہ کی آگ میں جلتا رہتا, وہاں پر تو کیڑا بھی نہیں مرتا, تو مجھے تو خدا نے اس جہنم سے آزاد کر دیا ہے, اس نے رہا کیا. میں بھی کیسے وہ نہ عید مناؤں, کیسے نہ مناؤں میں عید. کل پرسوں بھی ایک وہ سوال مجھ سے کسی نے کیا, بزرگ تھے, تو جی اس سے بھی کسی نے آگے سوال کیا کہ جی عیدیں منانی چاہیے کہ نہیں, کرسمس منانا چاہیے کہ نہیں, عید منانی چاہیے کہ نہیں. تو کیونکہ وہ لکھا نہیں ہے. میں نے کہا بھائی سارا کچھ لکھا, مجھے آپ بتائیے کہ خدا نے عیدوں کا حکم کس نے دیا؟ خدا نے دیا. خدا نے کہا نا کہ عیدیں منانی ہے, اور پڑھ لیجیے بائبل میں کہا کہ جو نہیں منائے گا وہ قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے. مجھے ایسوں کی ضرورت نہیں, قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے, کاٹ آف ایسے شخص کا جو عید ہی مناتا. تو میں نے ان کو کہا کہ بزرگوں آپ مجھے یہ بتائیں کہ سمجھے کہ ایک شخص ہے قید خانے میں پڑا ہوا ہے, آج رات اس کی آخری رات ہے, صبح 5 بجے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جانا ہے, اور 4 ساڑھے 4 بج گئے ہیں, 4:45 ہو گئے, 10 منٹ رہ گئے صرف کہ اس کو پھانسی پر لے کے جانے کے لیے آنا ہے انہوں نے. اور کوئی بندہ آ جائے وہ کہے کہ یار اس کو سائڈ پہ کر دو, میں اس کی جگہ پھانسی پہ چڑھ جاتا ہوں. تو میں نے کہا آپ بتائیے کہ اس کے لیے کتنی خوشی کی بات ہوگی. وہ تو بندہ ناچتا کودتا ہوا خدا کا شکر کرے گا کہ میں آج رات وہ 10 منٹ رہ گئے تھے, میں تو مرنے لگا تھا, میری جگہ پہ کوئی اور آ گیا ہے. اسی طرح خدا کا بیٹا ہمارے لیے آسمان سے آ گیا, میں اور آپ جہنم کے ایسے کونے میں کر دے, اس نے کہا نہیں ان کو سائڈ پہ کر دو, ان کی جگہ پہ میں اپنی جان دیتا ہوں. اور یہ آپ یہ سوچیں کہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ میرے لیے یا آپ کے لیے خدا کا بیٹا خود آ گیا جان دینے کے لیے کہ باپ ان کو آزاد کر دے, میں ان کی جگہ پر اپنی جان دیتا ہوں. لے میں آ گیا ہوں, ہاں خود قربانی کا بڑا بن کر, تو کتنی اس کے لیے خوشی کی بات ہوگی. میں نے کہا عید بھی اسی لیے ہم مناتے ہیں کہ میرے لیے وہ جان دینے کے لیے پہلے انسان بن کر آ گیا اور پھر اپنی جان دی. نہ صرف جان دی بلکہ قبر میں سے وہ زندہ بھی ہو گیا. آج بھی اس کی قبر خالی ہے, جا کے دیکھ لیجیے, لکھا ہے کہ وہ یہاں نہیں, اور اس کی قبر خالی ہے. تو میرے اور آپ کے پاس بھی ہمیشہ کی زندگی کی امید ہے. وہ زندہ ہے تو میں اور آپ بھی. تو پھر عیدیں کیوں نہ کوئی منائے, سنڈے کی عبادت کیوں کوئی چھوڑ دے, ترک کرے, رد کرے, اس کی قدر عزت نہ کرے. تو پھر آپ دیکھیں وہ سزا ہی پائے گا, مار ہی کھائے گا نا, اور کیا حاصل ہوگا اسے. اتنا بڑا خدا نے کام کیا اور وہ کوئی اس کی عزت نہ کرے, قدر نہ کرے. تو یہ میں اور آپ یہ ٹھان لے کہ ہم نے اپنے خدا کی عبادت تو 14 دن تک منائی گئی, 14 دن تک. ہاں یہاں پہ مقصد یہ کہتا ہوں کہ وہ ہم خوشی کے ساتھ نہیں, گیت بھی گائے جاتے ہیں, آپ سب گایا کریں, بیٹھنا نہیں ادھر آ کے
تعلیم جایا کرے، نہیں آتا تعلیم جایا کرے، خدا کے حضور میں دعا میں سب دعا کریں۔ بعض ایسے نکمے ٹھیک وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، کلام میں بھی باتیں، دعا میں بھی باتیں، عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ پریئر ہے، دعا میں جڑ جائیے، ورشپ ہے، خوب تالی بجا کر اپنے خدا کی حمد و ثنا کیجیے، کیونکہ یہ وقت اس کے لیے ہے۔ 14 دن تک انہوں نے خدا کے حضور میں اپنے آپ کو پاک کر کے قربانیاں چڑھائی، اور وہاں کہتی ہے کہ 14 دن اور خوشی کی جائے۔ تو یہ حزقیہ کے ٹائم کے اندر، اور پھر اس نے سارے یہودیہ بنیامین کے علاقوں کے اندر یہ سیرتیں کاٹی انہوں نے جو اسے باخذ نے بنائی تھی۔ میں نے لاسٹ بتایا کہ ہر کونے کے اندر مذبے لگے تھے۔ اس نے بھیجا لوگوں کو کہ جاؤ اس ساری یہ سیرتوں کو کاٹو۔ انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کیا، سارا انہوں نے سب کچھ جو بت تھے ختم کیے۔ اس لیے اپنی لائف میں سے بت جو ہے ان کو ختم کیجیے، غرور، گھمنڈ، تکبر کے، کسی نشے کے، ان کو ختم کیجیے۔ خدا ہرگز یہ پسند نہیں کرتا۔ انہوں نے سارے بھیجے اور سب انہوں نے سیرتوں کو کاٹا اور ان کا ٹکڑے ٹکڑے کیا، اور حزقیہ کے پیریڈ کے اندر پیتل کا سانپ جو موسیٰ نے بنایا تھا وہ بھی حزقیہ کے پیریڈ کے اندر کاٹا گیا۔ اب یہ دیکھیں اتنے بادشاہ انہوں نے کوئی غور ہی نہیں کیا اس کے اوپر۔ داؤد بھی آیا، سلیمان بھی آئے، سارے بادشاہ، اور پیتل کا سانپ آج بھی لٹکا ہوا۔ اس کے دور کے اندر بھی کئی کہتے ہوں گے کہ نہیں جی یار وہ لگایا، بزرگ موسیٰ نے لگایا ہے پیتل کا سانپ، لٹکا رہنے دو، اسے لگا رہنے دو۔ ہاں جی، جیسے آج بھی کئی کہتے ہیں گھروں کے اندر کوئی ایسی شبیہ یا کوئی بت پرستی کے کام یا دیے شیے ہوں، کہتے نہیں جی ابا جی نے رکھے تھے، دادا جی نے رکھے تھے۔ اور بھائی جو خدا کے کلام کے خلاف ہے نکالیے اسے، ہٹائیے، توڑیے ان کو۔ اور کئی ڈرتے رہتے ہیں، پتہ نہیں انہوں ہاتھ لا لیں گے تو پتہ نہیں کی ہو جائے گا، انہوں چھو لیا نہیں یہ لگا ہی رہنے، بالدہ رہنے، یہ ابا جی نے لائے، دادا نے، ساڑھے پڑ دادا، وہ تو تک، اور بھائی انہوں نے غلط کام کیا تو آپ نے بھی وہی کرنا ہے۔ حزقیہ نے کاٹا اس پیتل کے سانپ کو، باقی بادشاہوں نے رہنے دیا تھا۔ حزقیہ کے دور میں وہ پیتل کا سانپ کاٹا گیا ہے۔ اس نے کہا ٹکڑے ٹکڑے کیا اور نالے کے اندر اس کو بہایا۔ کبھی ایسا ہو نا تو ڈرے نہ، خوف نہ کھائے، اس کو ایسے اتارے اور اس کو گندے پانی کے اندر پھینکے۔ ابلیس ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، اسے کچھ خوف ڈر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ضرور ڈرا دھمکا سکتا ہے، مقدسوں کو، خدا کے لوگوں، ایمانداروں کو کچھ نہیں کر سکتا۔ تو حزقیہ نے کاٹا اس پیتل کے سانپ کو اور اس کو نالے کے اندر جو وہ بہا دیا، اس نے اس کے سارا سیرتوں کو کاٹا، بتوں کو کاٹا، سب ٹکڑے ٹکڑے کیا اس نے، یعنی پوری کنگڈم کے اندر، اپنی بادشاہی کے اندر۔ اس نے کہا کہ یہ ایسی کوئی بت پرست چیز نہیں ہوگی۔ پھر آپ دیکھیں برکتیں کیسے وہاں پر نہ آئیں۔ اور ایک حوالہ میں اگر مجھے مل جائے، لکھا ہے، آپ پڑھیے ذرا، 31واں باب اور اس کی 21ویں آیت، 31 چیپٹر، دوسرا تواریخ 31 چیپٹر اور پھر 21ویں آیت۔ کیا لکھا ہے؟ اور خدا کے گھر کی خدمت اور شریعت اور احکام کے اعتبار سے جس جس کام کو اس نے اپنے خدا کا طالب ہونے کے لیے کیا، آگے بولیے، اسے اپنے سارے دل سے کیا، اور نہ صرف سارے دل سے کیا، آگے بڑھیے، کیا لکھا ہے؟ اور کامیاب بھی ہوا۔ سارے دل کے ساتھ لکھا ہے کہ اس نے جو جو کچھ کیا سارے دل کے ساتھ کیا۔ آج بھی اگر کوئی پورے دل سے کرتا ہے تو خدا دیکھتا ہے، وہ آپ کے دماغ، دل، ہاتھ، سب پاؤں دیکھتا ہے کہ کیسے ہی کر رہے ہیں۔ پورے دل کے ساتھ جو جو کچھ کیا اس نے کیسے کیا؟ بولیے، پورے دل کے ساتھ۔ اور بائبل پڑھ لیجیے، لکھا ہے
कामयाब भी हुआ। हाँ, कामयाब भी हुआ। तो कामयाबी भाई कोई भी काम है पूरे दिल के साथ है, फिर कामयाबी है। नौजवान बच्चे पढ़ते हैं पूरे दिल के साथ, डिवोशन के साथ, हाँ, वक्त दें उसको पूरे दिल के साथ, दिल लगाएं, हाँ, किसी भी चीज के साथ। उसने पूरे दिल के साथ किया और बाइबल में लिखे कामयाब हुआ, हिजकिय्याह कामयाब हुआ। और उससे उसका बाप आकर वो सूर को उसने बड़े वो टैक्स दे रहा था, सोना चांदी और वो सब कुछ दे रहा था, उसको टैक्स दे रहा था। हिजकिय्याह ने आते ही उसको खत्म किया, काटा। आप देखें जैसे सुपर पावर के सूर उस वक्त सुपर पावर थी, आज ऐसे अमेरिका सुपर पावर है, कोई कहे कि नहीं भाई अब उसको कुछ नहीं देना। हिजकिय्याह ने आते ही कहा कि नो, ये खुदा का पैसा हम दे, वो शायद सूर को दे, क्यों दे शायद सूर को, मालिक हमारा वो दे उसको। आज भी याद रखे कि बाद अपने रुपए पैसे अबलीस के कामों के अंदर उठाते हैं, हाँ? उसकी राह पर खर्च करते हैं। भाई वो खुदा ने दिए हैं, हमारी जिंदगी का मालिक वो है, हमारे रुपए पैसे का मालिक वो है, हमारी चीजों का मालिक वो है, इसलिए उसके लिए खर्च होने चाहिए। हिजकिय्याह ने कांटा लगाया, भाई अब इसको नहीं देने। और उसको जब पता चला कि हिजकिय्याह ने ये किया है, फौजें लेकर चढ़ आया। आगे लिखेगा आप ठीक चाले, अबलीस भी फिर वो चढ़ आएगा। शायसूर जो उस वक्त की सुपर पावर थी, फौजें लेकर चढ़ आया। और ना सिर्फ चढ़ आया, बाइबल पढ़ लीजिए, उसने यहूदा के सारे शहरों पर कब्जा कर लिया। मास भाई यरूशलेम के ऊपर सिर्फ यरूशलेम रह गया। उसकी फौजों ने ऐसे घेरा डाल दिया चारों तरफ, और फिर सिर्फ यहूदा का शहर रह गया था, सॉरी यरूशलेम का सिर्फ। और फिर उसका जनरल, जब शाकी उसका नाम है, बाइबल पढ़िए, आया वो फौज लेकर और कहता है इस्राएलियों को कि हमने सारे शहरों पे कब्जा कर लिया है, अब यरूशलेम भी हमें दे दो। हाँ? और कहता है तुम किस लिए अब ऐसे बैठे हो? कहता है हिजकिय्याह की बातों में ना आओ। और आप ये देखिए, नोट कीजिए यहां पर, अगर सारे शहर काबिज हो जाए, सारे शहर, और यरूशलेम अकेला रह गया, सारे शहर उसने कब्जा कर लिया, सिर्फ यरूशलेम रह गया। और हिजकिय्याह पढ़ लीजिए बाइबल में कि वो आराम से बैठा हुआ था। और वो रबशाकी आके ठट्ठे मारता है कि तुम किसके कहने पर हिजकिय्याह, और भाई हिजकिय्याह के फ्रेम में ना आओ, हमें ये भी इलाका दो, निकलो इधर से। हिजकिय्याह क्या कर लेगा? और सुनिए क्या लिखा है, वो कहते हैं शायसूर क्या आप देखें और इलाकों और मुल्कों को देखो, हमने सबको फातेह किया है, सारे मुल्क। और कहते हैं उनके देवता हमें बचा नहीं सके, सारे कंट्रीज हमने कब्जा कर लिए हैं, सिर्फ यरूशलेम रह गया है। तो क्या वो हमसे बात सके जो तुम बात सकोगे? उन्होंने ऐसे ताने दिए। और जो हिजकिय्याह के लोग थे, उन्होंने कहा यार ऐसा करो कि आप जो है वो इब्रानी में बात करो, इब्रानी में ना करो, क्योंकि ये लोग बेचारे डर जाएंगे। हाँ, गरीब मातर लोग ये डर जाएंगे बातों से, आप इब्रानी में बात करो। उन्होंने कहा नहीं, हम तो बड़े इब्रानी में बात करेंगे ताकि इन्हें भी समझ आए। और वो बार बार यही ताने देते रहे कि हमें कौन तुमको हमसे बचाएगा। और कहते मिस्र, और भाई मिस्र तो मसला हुआ सरकंडा है, सरकंडा कहते काने को, कहते अगर उस पर टेक लगाओगे ना, वो सरकंडा है, काना है, वो तो गिर जाएगा। किस पर भरोसा किए हुए हो? हमसे लड़ोगे? भाई कौन हमसे लड़ सका है? हम सुपर पावर हैं, हमारे पास कुव्वत है, फौज है, आर्मी है, हमारे साथ लड़ोगे? यरूशलेम से निकलो और हमें दे दो। और उन्होंने लेटर लिखकर एक बड़ा खत लिखा हिजकिय्याह को पहुंचा दिया। हिजकिय्याह ने जब पढ़ा तो बाइबल पढ़ लीजिए, वो खुदा के घर को गया। हाँ, उसे मालूम है काल इधर से निकलना है। हाँ? उसे मालूम है कि हल
ادھر سے نکلنا ہے خدا کے گھر میں. اور جا کر اس نے کیا کیا, وہ اس کا خط جو تھا وہ جا کر خدا کے گھر میں پھیلا دیا, رکھ دیا ایسے خط. وہ دیکھا خداوند یہ دیکھ, یہ ربشا کی شاہ سور سنہرب یہ کس قدر تیرے نام کی تکفیر کر رہا ہے, یہ لیٹر دیکھ اس کا. اور کہتا ہے کہ اور قوموں کے جو خدا تھے وہ تو بت تھے, وہ معبود تھے, اس لیے وہ ان کو بچا نہیں سکے, لیکن تو زندہ خدا ہے, رب الفواج, کروبیوں پر بیٹھنے والا. وہ تخت پر بیٹھتے یہوہ خدا کروبیوں پر بیٹھتا ہے. یہ اس کیا کہہ رہا ہے کہ وہ تو تخت لگا کے بیٹھے ہیں, یا ان کو تو بتوں نے, ان کے لوگوں نے بنائے, وہ کھڑے ہیں, لیکن تو زندہ خدا. کہتا ہے اکیلا تو. کاش کسی کو یہ سمجھ آ جائے کہ بھئی ایک ہی اصلی ہے جو بچانے والی ہے, جو چھڑانے والی, جو محفوظ رکھنے والی ہے. کہتا ہے اکیلا تو آسمان زمین کا مالک ہے. دیکھ اس لیٹر کو, وہ کس قدر تیرے خلاف توہین کرتے ہیں. کہتا ہے ان کے تو معبود تھے محض, اس لیے وہ ان ملکوں کو نہ بچا سکے, لیکن تو زندہ خدا ہے. اور اس نے عیسیٰ کو بھی پیغام بھیجا. عیسیٰ نبی نے کہا کہ جا اس کو حزقیاہ کو کہہ دے کہ بھائی کچھ نہیں ہوگا, یہ صرف ایک افواہ سے ڈر جائے گا, صرف ایک افواہ سے اس کو ایسی خبر ملے گی وہ لوٹ جائے گا واپس. تو یہ حزقیاہ کو عیسیٰ نبی نے یہ کہا کہ مت ڈر, صرف ایک افواہ آئے گی تو وہ ڈر جائے گا. حالانکہ وہ بڑے دھمکیاں دیتا تھا. سنیے, وہ کہتا ہے کہ میں ایک تلوار ماروں نا تو کہتا ہے میں مصر کی نہریں سکھا دیتا ہوں. یہ شاہ سور کہتا ہے, کہتا ہے ایک ایسے تلوار میرے تلوے سے مصر کی نہریں سوکھ جاتی ہیں. اور عیسیٰ نبی کو خدا نے کہا کہ بھائی اس کو سمجھا, اور پڑھ لیجیے وہاں پر لکھا ہوا ہے. خدا کہتا ہے او بھائی یہ تو مدت ہو گئی میں نے کیا تھا, ہاں مدت ہو گئی, میں نے مصر کی ندیوں کو سکھایا تھا. پڑھ لے وہاں پر. وہ کہتا ہے میں جدھر جاتا ہوں ایسے پاؤں پٹکتا ہوں, سارے ملک میرے تابع, مصر کی ندیاں بھی میں سکھا دیتا ہوں. خدا کہتا ہے بھائی یہ مدت ہو گئی میں نے یہ کیا تھا, تو آج یہ بات کر رہا ہے میں نے مدت تو یہ کیا. اور ایک افواہ صرف, اور بائبل میں پڑھ لیجیے, وہ ایک افواہ اس کو ملی کہ وہ حملہ کسی نے کر دیا, وہ گیا پیچھے نکل گیا. 1,85,000 فرشتے نے, ایک فرشتے نے صرف مارے ان کے شاید 1,85,000. اس سے یاد رکھیں کہ میرے اور آپ کی حفاظت کے لیے اینجلز ہیں, ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہے. عبرانیوں 9 باب, پہلا باب لکھا کہ کیا یہ خدمت گزار روحیں نہیں جو نجات کی میراث پانے والوں کے لیے مقرر کی گئی ہیں. انہیں نجات یافتہ بہن بھائی کے لیے اینجلز مقرر ہیں, تعینات کیے ہوئے ہیں, ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں, وہ حفاظت کرتے ہیں خدا کے برگزیدوں کی چاروں طرف. یہ میں نے لاسٹ یہ بھی بتایا, چاروں طرف وہ مقرر کیے گئے ہیں. اور بائبل میں لکھا ہے کہ وہ بھاگ گئے. اور یہی بائبل میں کہتے ہیں دشمن ایک راہ سے آئیں گے, اور آگے بڑھیے 7 راہوں سے بھاگیں گے. ابلیس حملہ ضرور کر سکتا ہے لیکن بھاگنے کے لیے اسے ٹائم نہیں ملے گا, بھاگے گا. خدا کے ساتھ آ جائے. وہ خدا کے گھر میں آ گیا اس لیٹر کو لے کر, ربشاکی کی وہ ساری جو دھمکیاں تھی, کہتا ہے خدا ان کی دھمکیوں کو دیکھ. اس لیے یاد رکھیں کوئی بھی چیز اگینسٹ ہے آپ نے وری کرنے کی ضرورت نہیں ہے, خدا کو کہنے کی ضرورت ہے. حزقیاہ کی لائف سے ہم یہی سیکھ سکتے ہیں کہ خدا کو بتائیں, خدا کو کہیں. اور پھر بائبل میں آپ پڑھ لیجیے, لکھا ہے کہ ان باتوں کے بعد حزقیاہ بیمار پڑ گیا. خدا کے لوگ بھی بیمار ہو جاتے ہیں بھائی, لیکن خدا نکال لیتا ہے. لکھا ہے کہ وہ صادق جو ہے وہ پڑا نہیں جائے گا بیماری میں, خدا اٹھا کھڑا کرے گا, بحال کر دے گا. حزقیاہ بھی بیمار ہو گیا, اور اتنا بیمار کے پاؤں پر وہ زخم ہوا, اور زخم وہ بڑھ گیا.
اور خدا نے عیسیٰ کی معرفت اسے کہا کہ بھئی حزقیہ کو بتا دے کہ گرانے کا بندوبست کر دے، بس ٹائم پورا ہو گیا، اب تجھے جانا ہے۔ تو لکھا ہے کہ حزقیہ کو جب معلوم پڑا تو اس نے دیوار کی طرف رخ کیا، کیونکہ ابھی حزقیہ جوان تھا، شاید وہ کچھ ایج میں ہوتا، شاید وہ کہتا کہ کوئی بات نہیں خدا کے ساتھ جانا، لیکن ابھی وہ ینگ تھا۔ اس نے کہا بھی میں اور خدا کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو لکھا ہے کہ وہ زار زار رویا، یہی پریئر کی، دعا کی۔ جب اسے معلوم پڑ گیا کہ میری زندگی ختم ہے، نبی نے کہہ دیا کہ تو ختم ہو جائے گا، مارا جائے گا، بس وقت پورا ہو گیا تیرا، تو لکھا ہے کہ وہ دیوار کی طرف رک کر کے، اس کا مطلب کہ یروشلم کی دیوار کی طرف، جیسے دانیل کرتا تھا دن میں 3 مرتبہ یروشلم کی ہیکل کی طرف رک کر کے، تو حزقیہ بھی زار زار رویا، یعنی پریئر کی، دعا کی، اور کہتا ہے خدا یاد کر۔ اور یہ اس نے کہا ہے کہ بہت جرت کی بات ہے، ہاں جی ایسی بات نہیں ہے، یہ تو بھائی وہی کہہ سکتا ہے جو واقعی ٹھیک چل رہا ہو، کہ خدا کو کہے کہ خدا یاد کر، ہے نا ایسے؟ ہاں میں اور آپ شاید نہیں کہہ سکتے خدا ہم یاد کر، اس کا مطلب کہ وہ یاد رکھتا ہے۔ جو کچھ آپ خدا کے لیے کر رہے ہیں کبھی نہ سوچیں کہ وہ ایسے ہی ہے جی، یاد رکھتا ہے سب کچھ، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ یاد رکھتا ہے، اور کہتا ہے کہ خدا یاد کر میں تیرے حضور سچائی سے اور راستی سے چل رہا ہوں۔ یہ اس نے بڑی بات کہی ہے، کاش ہم یہ کہہ سکیں کہ خدا میں تیرے حضور سچائی سے چل رہا ہوں، راستی سے چل رہا ہوں، اس کے لیے یہ کہا۔ اور یہ اگر مجھے وہ مل جائے تو میں یہ عیسائیٰ نبی کی کتاب میں ملے گا، عیسائیٰ کی کتاب کے اندر، تب خداوند کا کلام عیسیٰ پر نازل ہوا۔ سوری اس سے آگے دوسری ہے، یہ ہے 38 چیپٹر۔ تب حزقیہ نے اپنا منہ دیوار کی طرف کیا اور خداوند سے دعا کی اور کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کو یاد فرما۔ یا دیکھیں سیم کوئی جو میں نے لفظ کہے، یاد فرما کہ میں تیرے حضور سچائی اور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، اور آگے اور جو تیری نظر میں بھلا ہے وہی کیا ہے۔ اور حزقیہ زار زار رویا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کاش ہم یہ کہنے والے ہوں خداوند میں ٹھیک تیرے ساتھ چل رہا ہوں۔ یہ حزقیہ نے کہا خداوند یاد فرما کہ میں تیرے حضور ٹھیک چلا ہوں اور تیرے ساتھ ساتھ چلتا رہا ہوں اور پورے دل کے ساتھ چلتا رہا ہوں، پورے دل کے ساتھ۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے دل خدا کے ساتھ ٹھیک ہوں، خالص پورے دل کے ساتھ۔ داؤد کہتا ہے کہ خدا میرے دل کو ایک پاسے کر، یعنی اپنے طرف کر لے تاکہ میں تیری مدد سلائی کروں۔ بائبل میں کہا کہ مجھے 2 دلوں سے نفرت ہے، ڈیوائیڈڈ ہارٹ، 2 دلوں سے، ادھر بھی نفرت، وہ نہیں پیار کرتا۔ تو کہتا ہے یاد فرما کہ میں تیرے حضور پورے دل سے چلتا رہا ہوں، سچائی سے، راستی سے۔ اور پھر خدا نے کہا کہ میں نے تیرے آنسو دیکھے ہیں، آنسو دیکھے ہیں، پریئر کی ہے، یعنی جو اس نے پریئر کی ہے، آنسو بہائے ہیں، وہ دیکھے ہیں۔ جیسے ہنا آنسو بہا رہی تھی، خدا نے دیکھ لی، سن لی۔ اسے یاد کرے رکھے کہ دعا لازمی کیا کرے، لازمی جو کچھ بھی کیا کرے، خدا دیکھتا ہے۔ خدا نے کہا اس کیا میں نے تیرے آنسو دیکھے، اور نہ صرف آنسو دیکھے، کہتا ہے کہ میں تیری عمر 15 سال اور بڑھا دوں گا، اور اس کے لیے یہ نشان ہے کہ 3 دن کے بعد تو خداوند کے گھر کو پھر جائے گا، ہاں خدا کے گھر کو جائے گا۔ اور نشان تیرے لیے یہ ہے کہ جو سایہ ہے سورج کا، آخر بادشاہ کی دھوپ گھڑی کے مطابق وہ 10 بجے کو یا تو آگے کو جائے گا یا پیچھے کو۔ تو یہ اس نے کہا کہ یہ تو آگے کو تو سایہ جاتا ہی ہے، آگے کو تو جاتا ہی ہے، سایہ آگے بڑھتا ہے نا۔ کہتا ہے کہ نہیں، نشان ایسا ہو کہ سایہ پیچھے کو جائے، سایہ وہ آگے جاتا ہی ہے۔
تو خدا نے کہا کہ اسی طرح سے ہوگا. اور بائبل میں پڑھ لیجیے سایہ 10 درجے پیچھے گیا. 10 ٹائم 10 درجے. دنیا کے اندر کوئی اس بات کو بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں مان سکتا کہ سایہ پیچھے ہو جائے, اور وہ بھی 10 درجے. یہ سایہ جو ہے وہ سورج صبح 7 بجے نکل جاتا تھا. نکل آج میں گیا تھا واک کے لیے تو 6:30 بجے وہ سورج طلوع تھا. سورج یاد رکھیں ہم کہتے ہیں نکلتا ہے لیکن وہ نہیں نکلتا کہیں, وہ ادھر ہی رہتا ہے. زمین گھومتی ہے اس کے چوبے, سورج ادھر ہی رہتا ہے. صرف نکلنے کا مطلب یہ پہلے اس کے آگے زمین آ جاتی ہے تو پھر زمین پیچھے ہٹتی تو وہ طلوع ہو جاتا ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں ہماری ٹرم میں نکل نہیں کہتے, لیکن سورج اپنی جگہ پہ رہتا ہے. زمین گھومتی ہے اور زمین یہ مسلسل گھومتی رہتی ہے. تو آپ دیکھیں کہ مسلسل ایک زمین گھومتی رہے تو یہ پیچھے کو گھومنا شروع ہو جائے. 10 درجے اگر پیچھے جانا ہے, اس کا مطلب زمین اگر یہ ایک دم سے ایسے رک جائے نا, رک جائے زمین, رک جائے ایسے سٹاپ ہو جائے تو کائنات کے اندر بہت خرابی آ سکتی ہے, کیونکہ سارا سسٹم چل رہا ہے. یہ سیارے, یہ ستارے, سب سورج بھی بڑی تباہ و بربادی ہو سکتی ہے کائنات کے اندر. سارا سسٹم ایک طرح سے, اور میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ سائنٹسٹ کبھی نہیں مانیں گے کہ یہ 10 درجے پیچھے, کوئی نہیں مان سکتا 10 درجے پیچھے کو جائے. تو کیسے ہوا یہ 10 درجے سایہ پیچھے ہو گیا؟ اور پھر یشوا کے پیریڈ کے اندر بھی اس نے کہا اے چاند سورج تو ٹھہرا رہے, اور چاند کو بھی کہا کہ چاند وادی عیون کے اندر تو ٹھہرا رہے. جب تک فائٹ نہیں ہو جاتی تو وہ اس کے پیریڈ کے اندر بھی سورج ٹھہرا رہا. اور یہ سایہ کے پیریڈ اور ہسکیا کے دور کے اندر یہ سائن خدا نے اتنا بڑا دیا. آخر اس کو بھی خدا نے کہا نشان لے لے, کہتا نشان نہیں مانگوں گا. کسی اور طرف نظر تھی نا, اسور کی طرف. ہسکیا کو کہا کہ خدا نے یہ نشان تیرے لیے کہ سایہ 10 درجے پیچھے کو جائے. تو اب یہ دیکھیں کہ دعاؤں کے نتیجے سے, اور خدا اپنے لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہے, پوری کائنات کے اندر ہلچل. اور میں نے بتایا کہ اگر زمین رک جائے تو سارا سسٹم, یہ سورج, یہ چاند, یہ سیارے بڑے بڑے آپس میں ٹکرا کر گرنے کا ان کا خدشہ ہوتا ہے. تو یہ تو معنی ہمارے پاس جو آتے ہیں کہ خدا اپنے لوگوں کے لیے عجیب کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ونڈرس, ایسے کام جو انسانی عقل سمجھ سے بالاتر ہیں, جو بڑے سے بڑا سائنٹسٹ بھی نہیں مانتا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ خدا مجھے یاد کر کہ میں تیرے حضور کیسے چلتا رہا, راستی سے پورے دل کے ساتھ. اور اگر تو کہے کہ میں پورے دل کے ساتھ کر رہا ہوں, یعنی پورے میری ڈیووشن خدا کے ساتھ ٹھیک ہے, میرا چرچ آنا ٹھیک ہے, ورشپ ٹھیک ہے, ہدیہ ادائیگی کی سب ٹھیک ہے, خدا کرے نا اس کے لیے, ایسا ہو نہیں سکتا. اپنے تارکوں کو لکھا ہے وہ نیند ہی میں دے دیتا ہے. عجیب طور پر اتنا بڑا کارنامہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ وہ خدا کے ساتھ ٹھیک چل رہا تھا. اس لیے عزیز بھائی بہن بھائیوں, لیسن ہمارے لیے یہی ہے, ہم اپنی واک کو خدا کے ساتھ رفتار کو ٹھیک کریں. 60 70 80 ہے 100 پر لے کر جائیں, خدا کے ساتھ چلیں. اس کی لائف سے یہی ہمیں ملتا ہے. اور لکھا ہے کہ یسایا نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے جا جیو کی ٹھکیا لے اور اپنے اس پاؤں پہ باندھ دے, تو نشان یہ کہ 3 دن کے بعد تو چلنا شروع ہو جائے گا. مطلب وہ چل بھی نہیں رہ سکتا, یعنی وہ خدا کے گھر کو جائے گا. تو آپ دیکھیں دوائیوں ٹکیا جیو کی باندھ ہے, مطلب ہے کہ میڈیسن یوز کر, کیونکہ جیو کی ٹکیا اس وقت کو ہیلنگ کے لیے یوز کرتے تھے. تو مطلب کہ یہ بھی ایک بائبل کا پیٹرن ہے. تو لیسن پھر ہمارے لیے جو آتا ہے کہ جو خدا کے ساتھ چلتے ہیں, لکھا ہے کہ جو اسے ڈرتے ہیں ان کو کسی چیز کی کمی نہ ہو. ایک بڑا کام دنیا کی تاریخ کے اندر ایسا نہیں ہوا, ہزقیہ کے دور کے اندر ہوا ہے, اور آج بھی وہ بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے آپ کے لیے, میرے لیے.
کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، شاید سور چڑھا ہوا ہے، ابلیس چڑھا ہوا ہے، کوئی فکریں ہیں، ڈر ہے، خوف ہے، دہشت ہے، کسی چیز کی بیماری کی، غربت کی، پریشانی کی، کوئی بھی ہے، اپنے خدا کے حضور صرف رکھ۔ اس کے نے یہی کہا، لیٹر لا کر، خط لا کر اس نے رکھ دیا خدا کے حضور، کہتا ہے خدا تو دے، اپنی بیماریوں کو، مشکلوں کو، پریشانیوں کو خدا کے حضور میں رکھیں۔ اس سے کہتے خداوند ان سے مجھے خوف ہے، دہشت ہے، ڈر ہے، میں عہد کرتا ہوں جیسے حزقیاہ نے کہا آؤ ہم خدا کے ساتھ عہد کریں، آج وعدہ کر لیں، آج عہد کر لیں خدا کے ساتھ، یقیناً خدا اور مشکلوں ان پرابلمز کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے اپنے قدموں پر کھڑے ہوں، چند لوگوں کے لیے خدا ان کے حضور میں